رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ خوش آمدید ناظرین، اور رمضان دسترخوان کے بعد اب ہماری باری ہے رحمت ہے مہمان کی، اور اس سیگمنٹ کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں یقیناً ہماری پوری کوشش ہے ناظرین کہ ہم ہمارے ان کرم فرماؤں کو، ہمارے ان گوہر نایاب کو نہ صرف کمیونٹی کے بلکہ سوسائٹی کو بہتر سے بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، نہ صرف اپنے کاروباری اپنے پروفیشن میں بلکہ جہاں بھی انہیں انسانی خدمت کا موقع ملتا ہے سماجی خدمت کو بھی اپنا طرہ امتیاز بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور یہ لیگیسی جو فیملی لیگیسی ہے ہماری کمیونٹی میں ہماری سوسائٹی میں اس کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ایسا ہی ایک مہمان رحمت ہے مہمان کی ہمارے آج کے سیگمنٹ کا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں مہمان کا تعارف کراؤں، ہر بار کی طرح اس بار تعارف کراؤں گا ہماری رب کی نعمت ہے رمضان خصوصی ٹرانسمیشن جو میمن ٹی وی ایچ ڈی پر آپ دیکھتے ہیں، ان کرم فرماؤں کا پہلے شکریہ جنہوں نے اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کے گھروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ان میں ہمارے ٹائٹل اسپانسر الجدید پراپرٹیز، ہمارے پاورڈ بائی اسپانسر میں شامل ہیں تھارا گروپ آف کمپنیز، تالو ایسوسیٹ، سمرینا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، اور رومی گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور دیگر ہمارے تمام ڈائمنڈ، گولڈ اور سلور اسپانسر جن کی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس پورے پروگرام کو، اس پوری ٹرانسمیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ہمارے مہمان کی، ینگ انٹرپرینور کہوں گا، فیملی بزنس سے کنارہ کش تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک نئے بزنس کی طرف ڈائیورٹ ہونے کے لیے 18-19 سال کی عمر میں ایک بڑے بزنس جسے ہم بلڈر اینڈ کنسٹرکشن کا بزنس کہتے ہیں اس میں داخل ہوئے، اور الحمدللہ بس وہ آئے اور چھا گئے جسے ہم نارملی سنتے ہیں، ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او تھارا گروپ آف کمپنیز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا معتبر ترین نام محترم عامر تھارا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی بہت بہت شکریہ، بڑی خواہش تھی ہماری پہلے دن سے، علی گوڈل ہمارے جو ہے وہ آپ کے سے ٹائم لینے کے لیے، اور آج الحمدللہ اس آخری اشرے میں موقع مل گیا کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے اس رحمت ہے مہمان سیگمنٹ میں۔ کچھ مصروفیات نہیں لیکن ضرور حاضر ہوتے پہلے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور آج ہماری ایک اور خوش قسمتی یقینی طور پر جیسے ہمارے عامر تھارا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم اسلام کی ایک معتبر ترین آواز، اور ناظرین کرام میں خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور وہ احباب بھی خوش قسمت جن کی وجہ شہرت یا ان کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور مدحت سرائی بن جائے، تو اس سے بڑی کسی بھی شخصیت کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اور آج ہماری محفل میں، آج کے ہمارے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں ایسی ایک شخصیت موجود ہے جن کی وجہ شہرت حضور کی مدحت سرائی، اور کیا خوبصورت آواز ہے، اور عالم اسلام کی معتبر ترین آواز سید ریحان قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان بھائی، میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اس ڈرائنگ روم کا، آج ہماری اس نشست کا آپ حصہ ہیں۔ بہت شکریہ، میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اب بنا کسی تمہید کے کوئی روح پرور کلام ہو جائے اور آج کی اس میں نشست کا روح پرور آغاز ہو جائے۔ میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پر مولا تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے
صدقے محمد کے میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. اور یہ دعا میں خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسپیشلی خاص طور پر عوام کے لیے جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں ان کی طرف سے یہ پیاری دعا کہ میرا گلشن ہوا صحرا خزاں کا ہوا ڈیرا میرا گلشن ہوا صحرا خزاں کا ہوا ڈیرا میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. اور ہر مسلمان کے دل کی تمنا کہ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے کی سعادت دے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے کی سعادت دے منور پر تو کر اپنی عطا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریحان بھائی نقشہ اور ماحول بدل دیا آپ نے الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو کا. اور میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اتنا روح پاور آغاز ہو جائے تو محفل کی رونق اور بڑھ جاتی ہے. اور آج کے ہمارے مہمان بھی رحمت ہے مہمان کے جنہیں آغاز میں نے تعارف کرایا کہ بڑے اسپریچول اپنے کام کے ساتھ یہ بھی ایک دینی خدمت ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ایمانداری کے ساتھ جڑ جائیں کہ آج جب میں آغاز میں بیک آف دا کیمرہ ان سے بات کر رہا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کی گفتگو کا آغاز میں اس فیصلے سے کروں کہ جب فیصلہ ایک نوجوان 18-19 سال کا نوجوان جس میں آپ نے اپنی اس اتنی بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی 1990 میں یہ کیسے خیال آتا ہے ایک نوجوان کو کہ ایک فیملی ٹریڈیشن بزنس اچھا خاصا ہے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی چلتا ہوا بزنس ہے اس کو بس تھوڑا سا اور نئے انداز سے پالش کرنا ہوتا ہے چلتا رہتا ہے کیسے عامر تھارا سوچتا ہے کہ نہیں کچھ نیا ہونا چاہیے کچھ لائف کے اندر میں چینج ہونا چاہیے کچھ بزنس کی ڈائریکشنز آگے جا کے ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تیسرا بزنس بھی فیملی میں ہونا چاہیے تاکہ آگے نئے آنے والی نسل کو اور آپشنز مل سکیں کیسے سوچا یہ اتنا بڑا خیال کیسے آتا ہے عامر کے دماغ میں سم تھنگ نیو اور چیلنجنگ ایسا کام جو کبھی نہ کیا ہو جس کو لوگ کرتے ہوئے سوچتے ہوں کہ کام کیسے ہوگا دنیا میں ہر کام ہو سکتا ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے بس ایک خیال آیا اور شروع ہو گیا کیا بات ہے اور اس کے بعد سے پھر پیچھے اس کے بعد نان اسٹاپ پیچھے اللہ کی مہربانی پہلا پروجیکٹ کس ایریا میں اور وہ میں کہوں کہ کیا سوچ کی کیا کوئی خالی پلاٹ تھا آلریڈی آپ کے پاس اس پہ آپ نے کوشش کی یا اس کے لیے بھی ایک سرچنگ ہوئی کہ نہیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے یعنی کہ یہ میں اسٹڈی کیس بنا رہا ہوں آپ کے کیس کو اسٹڈی کیس بنا رہا ہوں ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو کسی بھی نئے بزنس میں خاص طور پہ کنسٹرکشن اور بلڈر کی فیلڈ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ اپرچونٹی پہلا جہاں بھی ہو گیا بس شروع کرنا ہے یا اس کے لیے بھی ایک اسٹڈی ہوئی تھی پوری؟ نہیں آج کل نوجوانوں میں جو پرابلم ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے وہ لوگ رسک لینے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ صرف سوچتے ہیں چھپڑ پاڑ آ جائے ایسا نہیں ہوتا ایزی منی جو لفٹ سے اوپر جائے گا وہ لفٹ سے ہی نیچے آئے گا سیڑھی استعمال کر کے اوپر جانا ہے اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے محنت کی کرتے وقت ٹائم گھڑی نہیں دیکھنی ہے صرف جانے کا ٹائم ہے آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور قائد اعظم کا بھی ایک کال ہے
तरक्की का एक ही राज है, मेहनत मेहनत मेहनत, काम काम नो काम। और कुछ नहीं। आपने लिफ्ट और सीढ़ी की जो मिसाल सुनी है ना, इसकी आसान अल्फाज में मैं आपको इसकी तशरीह पेश कर दूं, थकाना है अपने आप को। आप थकेंगे नहीं तो आपको अपने काम की अहमियत का खुद ही अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़े हैं, आप कुछ मंजिलें आपने आगे बढ़ी हैं, आपने कुछ संगे मील उबूर किए हैं। तो ये अपने आप को थकाने का काम जो है ना, ये मेहनत है, और मेहनत ही में अज़मत हमेशा बयान भी की गई है। बड़ी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, बड़ी सादा गुफ्तगू में, सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के बाद कितना, उस पहले प्रोजेक्ट में आमिर भाई कितने यूनिट्स थे, या क्या कोई बेंगलोर से या कोई अपार्टमेंट था वो पहला प्रोजेक्ट अपार्टमेंट का प्लान किया था। असल में जिस फैमिली में बिलोंग करता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी। तो जहाँ मेरी पैदाइश हुई नॉर्थ नाबाद के इलाके में, ब्लॉक एम में, वहाँ एक मेमन फेडरेशन हुआ करता था जिसमें मैं रहता था। उसके अंदर थे 299 फ्लैट्स। तो लाइफ में एक बात सोची कि जहाँ रहता था कम से कम उससे एक फ्लैट ज़्यादा होना चाहिए जो मैं क्या बात है, क्या बात है। तो बस मैं पहले प्रोजेक्ट की बुनियाद डाली मैंने, जिसमें 300 फ्लैट थे। आमिर 300, आमिर थारा की इन बातों से आप गौर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई जद्दी पुश्ती इमारत नहीं थी। 300 फ्लैट का प्रोजेक्ट सोचने के लिए भी बंदा पीछे आसपास कुछ अवामिल देखता है। उसमें यकीनी तौर पे कुछ मौसिन भी होते हैं जो आपका हाथ भी पकड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी टांग भी पकड़ते हैं। उन हालात से आमिर थारा कैसे नबर्द आजमा हुए? बस मेरे एक चचा थे और एक मेरे फादर, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे हमेशा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। उन्होंने मेरी लाइफ में जो सपोर्ट किया वो किया, और जो काम करने का सोचा मैंने उस पर इन्होंने, हालांकि उनकी ताकत नहीं थी। अच्छा, क्या बात है। उन्होंने ये काम पीछे खड़े तो हिम्मत कर, बस मैंने हिम्मत की और अल्लाह ने साथ दिया। अच्छा, वो 300 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ, उसमें जो इनिशियली पहले काम में जो हर्डल्स होती हैं, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई पहला काम होता है उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं इससे पहले, वो खुशी से पहले उस हर्डल्स की बात करूँ, रुकावटें, सीखने का अमल जो है वो शायद पहले प्रोजेक्ट में इतना होता है, इसके बाद एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते चला जाता है। तो वो जो सीखने का अमल था वो पूरा हुआ, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, नई लाइफ थी, नया बिजनेस था, नया प्रोफेशन था। सीखने का कितना मिला? जिंदगी यूनिवर्सिटी है। एक आपकी लाइफ वो है जो आप स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हो, और इसके बाद दुनिया है। ज़िंदगी यूनिवर्सिटी है जिसकी क्लासेस कभी ख़त्म नहीं होती। क्या बात है। एवरी टाइम हम नया तजुर्बा करते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। सही। ज़िंदगी में जब तक आप सीखने की ख्वाहिश नहीं रखोगे, दुनिया आपको नहीं सिखाएगी। और हर सीखने की चीज़ के लिए फ़ीस देनी पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो कारोबार हो। क्या बात है। तो फीस देते रहे। हर चीज़ की हमने फ़ीस पे की और दिल से पे की, और उससे कामयाबी मिली। यानी कि ये दूसरे अल्फाज में जो समझा रहे हैं आप, सुनिए कि एक तो रिस्क का उन्होंने बताया कि कोई भी नए कारोबार में देने के लिए अपने जिगरे को, अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। नो डाउट रिस्क फैक्टर्स हर कारोबार में होते हैं। दूसरा, फीस पे करनी पड़ती है कुछ सीखने के लिए। आपको नुकसान को भी अपने दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है कि अगर नुकसान भी हुआ तो उसको कैसे निमटना है। फिर इसके बाद कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अगर हम देखें तो थारा बिल्डर्स ने कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए अपने शोबे के अंदर। तो कितने प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हो चुके होंगे? तकरीबन 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डिलीवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 7 या 8 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग हैं पाइपलाइन के अंदर जी, है। जिसके अंदर तकरीबन 2200 शॉप्स हैं और तकरीबन 3000 के करीब फ्लैट्स हैं। तो 3000 फ्लैट जो है वो पाइपलाइन में हैं जी, और 1200 के करीब दुकानें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि वो जो 300 का प्रोजेक्ट जो आपने पहला प्रोजेक्ट ये सोच के किया था कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ वो 300 से एक कम है, मैं शुरू करूँगा तो इससे एक ऊपर से ही करूँगा, अब तक वो जो शर्त थी, वो जो लिमिट थी, वो जो चैलेंज था, वो कायम है या वो सारे रिकॉर्ड टूट गए? अच्छा क्या आज तक 300 से कम कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। अच्छा, और अब 300 से कम का प्रोजेक्ट ना होना, 10 से 12 प्रोजेक्ट का हो जाना, मज़ीद 3000 फ्लैट्स का, यूनिट्स का काम पाइपलाइन में रहना, इट मीन्स कि हज़ारों फैमिली के सरों पर छत एक ईमानदारी और दयानतदारी और अपने कमिटमेंट के साथ फराहम करने में अब तक ये कामयाब हुए। तो शायद ये कोई छोटा काम नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में ये छोटा काम नहीं कहलाया जा सकता। एक इंडस्ट्री है मैं समझता हूँ, और इस बिल्डर इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग, लवाजमात, एलाइड इंडस्ट्रीज़ किस तरह से शामिल हाल रहती हैं, इस पर भी गुफ्तगू होती है। लेकिन इस वक्त मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आमिर ताहर की इस दिलचस्प
اور بڑی سادہ سی گفتگو سے مزید کچھ فیض حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. میٹروپولس سگنیچر ملیر کینٹ مین جنا ایونیو پر واقع چند منٹ کے فاصلے پر. ملٹی لیول بیسمنٹ کار پارکنگ، ریسپشن لابی، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، بیڈ رومز، اٹالین اسٹائل کچن، واش رومز. میٹروپولس سگنیچر. Call now 0333 0444 936. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوش آمدید ناظرین. رحمت ہے مہمان کے ساتھ گفتگو جاری تھی. وقفے سے پہلے ہمارے مہمان محترم عامر تھاڑا صاحب، اور میں نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ سید ریحان قادری صاحب بھی موجود ہیں، اس گفتگو کا حصہ ہیں، اور بڑے محظوظ ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں قادری صاحب جو ہے آج نو ڈاؤٹ جب مہمان اچھا ہو، باتیں اتنی سادہ اور اتنی اہم ہو رہی ہوں تو ریحان بھائی اس قسم کا موقع رہتا ہی ہے. بالکل بہت اچھی ہمارے نوجوان نسل کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں. جی جی. اگر ان کی باتیں سمجھ لیں، سیکھ لیں، عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات. ایسے ہی ہے جب نوجوان آغاز کرتے ہیں اپنی کسی بھی فیلڈ کا تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگلوں سے سیکھ کے وہ بہت ساری چیزوں سے، رسک سے، بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. عامر بھائی، کنسٹرکشن انڈسٹری کا کبھی بہت اونچا نام، کبھی بہت ہی ٹاپ پہ جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نو ڈاؤٹ کچھ ٹرموائلز، کچھ مشکل اوقات سے بھی گزرتی ہے. اس انڈسٹری کو ایک ہی ڈگر پر تو خیر کوئی بھی بزنس نہیں چلتا، لیکن اتنے زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں سم ٹائم بہت شیکی کر دیتے ہیں بہت سارے انویسٹرز کو بھی، بہت سارے رہنے والوں کو بھی، بہت سارے مکینوں کو بھی جو اپنی جمع پونجی ان بزنس میں لگاتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ جیسے وہ بلڈر جو اپنا سارا سرمایہ مختلف چیزوں کے ذریعے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے جب اتنے زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو. جیسے کاسٹ آف لیونگ اور کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے آج عروج پر پہنچی ہوئی ہے، تو اس چیزوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں سے ایز اے سینئر بلڈر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کچھ ہمارے ملک کی سیاست، تسلسل نہیں ہے ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کا. ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسیز سیاست کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں کہ آج کوئی پارٹی ہے کل کوئی پارٹی ہے. ہمارے ملک کا ایک اکنامیکل وے آؤٹ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، چاہے وہ کوئی ترقیاتی کام ہے، چاہے وہ کسی پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہے، ہم کو کم از کم 10 سال کی لائن لینتھ پتہ ہوگی تو انسان کام کر سکتا ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے انویسٹرز، بہت سارے پیسے والے لوگ باہر شفٹ ہو جاتے ہیں. اس کی مین وجہ کوئی لائن لینتھ نہیں ہے ہمارے ملک میں. سمجھ رہا ہوں. جب تک ہمارے یہاں کوئی تھنک ٹینک نہیں بنے گا پاکستان میں جس کا کام صرف یہ ہو کہ بزنس کو پروٹیکٹ کرنا، ملک کو کس راہ پہ لے کے جانا ہے، سیاست اپنی جگہ پہ، اس کا تعلق معیشت سے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سیاست اور معیشت کو مکس کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جب سب چیزیں ایک اچھا سیٹ اپ آیا، چیزیں بوم کر گئیں، سیٹ اپ میں کوئی چینجنگ آئی، آپس میں کوئی چپکلش ہوئی،
سے ساری سیاست اپنی جگہ پہ اور ساری معیشت ہل جاتی ہے. ہم کو معیشت کو اپنے کو سنبھالنا ہے تو ملک چلے گا. اٹ مینز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ایک ہونی چاہیے, حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, چہرے بدل ہوتے رہیں, وہ پالیسی, اور جب پالیسی ایک ہوگی لیکن تو اس جگہ پر آگے کام کرنے میں آسانی ہوگی. مثال کے طور پہ آپ کی بات کروں تو ایک پروجیکٹ کو بننے میں سالوں لگتے ہیں, سال 2 سال 5 سال ایز پر ڈیپینڈ پروجیکٹ. اب اس درمیان میں اگر پالیسی چینج ہو جائے تو آپ کو سمجھتے ہیں جس مینس جو آج سے 3 سال پہلے جس بلڈر نے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا اس کا کنسٹرکشن کاسٹ تھی 2,000 روپے, 2,500 روپے, 3,000 روپے. اس نے اپنا لینڈ ویلیو, کنسٹرکشن کاسٹ اور پروفٹ رکھ کے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. لیکن 1-2 سال کے اندر اتنی بڑی چینجنگ آئی, کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ کے 3 سے 6,000 ہو گئی, 7,000 ہو گئی. اب اس کی لینڈ ویلیو, پروفٹ, ساری چیزیں شیک ہو گئی. اور جو سنگل پروجیکٹ کر کے لے کے چل رہا ہے یا جو کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہل گئے, وہ پروفیشن سے ہی آؤٹ ہو گئے, ان کے پروجیکٹس ہی رک گئے. ہمارے ملک کی جب تک پالیسیز نہیں ہوں گی ہم اس ملک کو کبھی بھی معاشی طور پہ بہت زیادہ مستحکم نہیں کر سکتے. معاشیات کی آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ صرف ایک انڈسٹری نہیں ہے, اس سے الائڈ کوئی, اس سے کوئی سیمنٹ, بجری, ریتی, سریا, مطلب ایوری تھنگ آپ دیکھیں تو کوئی 70 کے قریب کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریز 73 انڈسٹریز جو ہے نا وہ جڑی ہوئی, الائڈ انڈسٹریز سے جڑی ہوئی ہیں کہ اگر اس صنعت کا پہیہ چلتا رہے گا, بخوبی چلتا رہے گا, تو آپ کی اور انڈسٹری ہو, جب 70 سے 73 انڈسٹریز ایک ساتھ چل رہی ہوں, بوم کر رہی ہوں, تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو روزگار اور کتنے گھروں کے چولہے جو ہے وہ تیزی سے جل سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی پر بھی گزشتہ ادوار میں تو بڑی محنت کی گئی. ایون کووڈ جیسے معاملات جب ہوئے اس وقت بھی باقی سب کچھ رکا ہوا تھا, لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری وہ واحد انڈسٹری جنہوں نے بہت سے گھروں کے چولہے جلائے رکھے. تو ایسی کسی پالیسی کی ضرورت ہے, کوئی بھی تسلسل جس کے اندر ہم کو یہ پتا ہو کہ اس پروجیکٹ کو, میں بیسیکلی امریکن نیشنل ہوں, میری پوری فیملی امریکہ میں, میں پاکستان میں کام کرتا ہوں, اس ملک سے محبت بھی ہے اور اس ملک میں ترقی کرنے کے چانسز بھی بہت ہیں. اچھا گریٹ, کیا بات ہے. امریکہ کے اندر ایک تسلسل بالکل اسٹیٹ ہے. آپ جس دن لینڈ لیتے ہو اس دن آپ کو پتا ہوتا ہے کب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور کتنا پروفٹ ہوگا اس میں, اور کیا کنسٹرکشن کاسٹ آئے گی. ہم بولتے ہیں یہاں ہم وہ 200 سال کا ملک ہے, ہم 70 سال کے ملک ہیں. ہم بولتے ہیں نہیں ہو سکتے ہم, لیکن کم از کم 70 سال کے تو ہو جائیں. کیا بات ہے, 200 سال کے نہ ہو, 70 کے تو ہو جائیں. ہم کو یہ نہیں پتا ہوگا ہم کو 100 پہ 100 بچے گا, 100 پہ 1 بچے تو صحیح. ایسا نہ ہو کہ ایک بندے نے اپنا سب کچھ لگا کے سرمایا, ایک پروجیکٹ کیا اور وہ اینڈ میں جب نکلا تو لاس کر کے باہر آیا, تو نیکسٹ ٹائم وہ ہمت نہیں کرے گا, وہ کام ہی نہیں کرے گا. تو ہمارے ملک میں صرف محنت والے آدمی نہیں چاہیے, پیسے والے بھی چاہیے. اور پیسے والے آدمی کو رکھنے کے لیے ہم کو تسلسل, ہم کو لائن دینی پڑے گی اس کو کہ بھائی آپ یہاں انویسٹ کرو گے تو آپ کو بینیفٹس ملیں گے, یہ آپ کی سیفٹی ہوگی, یہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے. امریکہ کے اندر ایک مرتبہ بڑا اچھا واقعہ میرے ساتھ ہوا. میں ڈرائیونگ کر رہا تھا, آئی تھنک سو کہ مجھ سے سگنل ٹوٹ گیا. اچھا, آپ نے سوچا؟ آئی تھنک سو, میرے کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نکل تو گیا لیکن مجھے لگا کہ شاید کچھ مسٹیک کر گیا ہوں میں. پیچھے پولیس, وہاں پولیس کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کو رائٹ سے رکے گی. انہوں نے کہا میں پیچھے سے آئے گا اور وہ اپنی لائٹ جلائے گا, اس سے آپ نے رک جانا. میں نے سائڈ پہ رک گیا, وہ میرے پاس آیا, اپنا آپ لائسنس دیں گے, میں نے اپنا لائسنس دیا, وہ گیا واپس آیا, بولا آپ کو پتا ہے آپ نے سگنل توڑا ہے؟ میں نے کہا آئی تھنک سو. تو بولا آپ کو پتا ہے اس پہ فائن ہوگا؟ کہا یس. بولا میں آپ کو چھوڑتا ہوں. میں نے کیوں چھوڑتے ہیں؟ بولا اس لیے کہ آپ بہت اچھے ٹیکس پیئر ہیں. کیا بات ہے, او ہو کیا بات ہے. یہ وہ اسپرٹ ہے جو وہاں کے لوگوں کو دی جاتی ہے, اور اس کی جگہ یہاں ہوتا تو کیا ہوتا آپ خود سوچ سکتے ہیں. وہاں پہ ٹیکس دینے والوں سے ٹیکس مزید لینے کی والی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک جنرل پرسیپشن میں بتاؤں کہ پاکستان کے بارے میں جو میں اور آپ یعنی کہ جن کا شاید انڈسٹری سے معیشت سے کوئی بہت زیادہ گہرا رشتہ نہیں ہے, چھوٹا موٹا بزنس لے کے بیٹھے ہیں, لیکن میں بڑے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں. کل بھی میرے اس اسٹوڈیو میں عارف جیوا صاحب موجود تھے, آج ایک اور بڑا نام عامر تھارا موجود ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں اگر بزنس پہ تھوڑی سی محنت کر لی جائے یہ دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ بزنس کرنے کے لیے سیف اینڈ سیکیور جگہ ہو سکتی ہے, اور ارنیبل پروفٹ یہاں پہ مل سکتا ہے بنا کسی اور حجت کے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم نے وہ پالیسیز نہیں بنائی جس کا ذکر عامر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے بزنس مین کو اپنی انویسٹمنٹ کے لیے. عامر بھائی, یہ اگر میں آپ کی انڈسٹری کی بات کروں اور آپ کے اپنے کام کی بات کروں کہ تو
कराची के किसी ख़ास एरिया को टारगेट किया? बहुत सारे बिल्डर जो हैं वो कुछ एरियाज़ के अंदर ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करते हैं, क्या आपके भी अब तक के जो प्रोजेक्ट हैं या बाकी आने वाले प्रोजेक्ट हैं कि ख़ास स्कीम के तहत या किसी ख़ास एरिया की तरफ होते हैं, या पूरे कराची में जहाँ भी आमिर थारा को देखेंगे तो आपको थारा के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में, हम सुरजानी में भी हैं, हम मेमार में भी हैं, हम कोरंगी में भी हैं, हम नेशनल हाईवे पे भी हैं, हम गुलशन में भी हैं, हम एयरपोर्ट पे भी हैं, हर जगह हैं। यानी कि चारों तरफ से जो expected है। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह होती है कि ख़ास एरिया को ज़्यादा चुन लेना, या ये ज़्यादा इजी रहता है कि आपको शहर में जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी आपको कुछ नज़र आए वहाँ से आगे बढ़ें? बिजनेस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है फिजिबिलिटीज़, तो जहाँ हमको लगता है कि ये जगह है, यहाँ फिजिबिलिटी अच्छी है और यहाँ हम काम कर सकते हैं, तो हम काम करते हैं। और वो नो डाउट फिजिबिलिटी को देखते हुए और बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी कोई बिल्डर अपने जहन में सोच रहा होता है? सेफ्टी सिक्योरिटी बस अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं, अब एक नया जो कॉन्सेप्ट चला है कि थानों के अंदर सिक्योर इलाके बनाए जा रहे हैं, कैमरेज लगाए जा रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हाँ, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा इनिशिएट है। सब बिजनेसमैन को मेरा मशवरा है कि आप साथ दें और उस सिस्टम को लेकर आएँ, ताकि एक मरतबा अगर पूरे कराची के 40 थाने अगर एक मरतबा मैनेज हो गए तो ये शहर जो है क्राइम फ्री शहर हो जाएगा। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि ये बड़े बिजनेसमैन मैं बात कर रहा हूँ मुराद अली सोनी साहब की, जिन्होंने CPK के तहत कल हमारे इसी प्रोग्राम में बात की थी कि ये सिर्फ हिफाजत नहीं है, आपकी स्ट्रीट क्राइम नहीं है, इससे आप बचेंगे और बहुत सारी चीज़ों से, और अपने आप को, उन चेहरों को भी हम इन कैमरों के ज़रिए आश्कार कर सकते हैं कौन कहाँ गटर का ढक्कन खुला है। जब ये इन्वायरमेंट और सोसाइटीज़ के अंदर जो है ये कैमरे लगेंगे, कौन कचरा फेंक रहा है, कौन कचरा उठा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जब इतनी इस हद तक कैमरे की आंख देख पाएगी, हो सकता है ये कैमरा ही होता है। दुबई में अगर आप देखें, जिसकी बड़ी मिसाल भी दी थी, दुबई में आप देखें तो पुलिस आपको उस वक्त नहीं पकड़ती, यानी कि एट अ टाइम जाए वारदात पर नहीं पहुंची, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपने कोई किया, जिसका जिक्र जो अभी भी हमारे दरमियान मोहतरम थारा साहब ने भी किया। आखिर में, इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल की तरफ जाऊं, एक सवाल मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को, आमिर थारा साहब जैसे नौजवान, मैं कह रहा हूँ कि नौजवान तो खैर आप अभी भी है, लेकिन जब आपने काम शुरू किया था उस वक्त के एक्सपीरियंसेस और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुश्किल इन्वायरमेंट में कहूँगा मैं भी, आप काम को इसी तरह से जारी रखे हुए हैं। कहाँ आप रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते तो शायद दुनिया में और बहुत सी जगह आपके लिए बड़ी ओपन डोर्स थी, लेकिन आपने पाकिस्तान को चुना है, अब तक यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान के और सोसाइटी के और मैं चाहूँगा कम्युनिटी के नौजवानों को कोई एक मैसेज, ऐसा ईमान अफरोज़ मैसेज दें बिज़नेस के हवाले से, ताकि वो भी अपने आप को इस ज़मीन और हमारी इस मिट्टी के साथ ज़्यादा बॉन्ड करने की कोशिश कर सकें। आजकल नौजवान ये सोचता है किसी तरह मैं अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, किसी और मुल्क में जाके मेहनत करूँ और मैं पैसे कमा के लाऊँ। मेरा मैसेज उन सब नौजवानों के लिए, जो मेहनत आप जाके अमेरिका, दुबई, लंदन में करोगे, उससे आधी मेहनत कराची में रह के, पाकिस्तान में रह के कर लो, ज़्यादा तरक्की करोगे। जो मुल्क स्टेबल होते हैं उनमें पैसे कमाने के इतने चांसेस नहीं होते। हमारा मुल्क स्टेबल हो रहा है, अभी 30 साल मज़ीद हैं जो स्टेबिलिटी आएगी इसमें। आपके पास अभी एक चांस है, आज के नौजवान का अभी एक चांस है कि वो दूसरा आमिर थारा बन सकता है, वो दूसरा जीवा बन सकता है। क्या बात है। कोशिश करें, मेहनत करें और यकीन रखें अपने आप के ऊपर, अल्लाह तरक्की देगा। क्या बात है, ये सुन रहे हैं आप, ये मतलब ये दानिशवराना बातें आपको सुनने मिल रही हैं हमारे एक बिजनेसमैन से, क्योंकि ये बिज़नेस की ABC को समझते हैं, उसकी साइकी को समझते हैं। तो हमें बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में कहीं भी जाएं, लेकिन काम करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये जगह और इससे मौजू तरीन जगह हो नहीं सकती है। और ख़ास तौर पे अपनों के दरमियान रह के अपनों के लिए काम करने की अलग ही बात होती है। फाइनली आपकी स्ट्रगल को देख के मुझे एक स्ट्रगल और याद आ रही है, वो है हमारे अली गोडल CEO साहब की द मेमन TV। अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह, ये चौथी ट्रांसमिशन है हमारी, रमज़ान ट्रांसमिशन हर साल की तरह, और आपका ताउन हमेशा से हमें गैर मशरूत हासिल रहता है। अली गोडल हमारे CEO की ये काविशें और कोशिशें, उनकी स्ट्रगल और हमारी अब तक की ये कोशिशें आपने यकीन तौर पे देखा। हमारा ये स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह वेल इक्विप्ड स्टूडियो है हमारा। इस जर्नी को भी थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जब 4-5 साल पहले इसने काम स्टार्ट लिया था, सोचा था, अच्छे दोस्तों में मशवरा किया, मैंने इसको सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा वो जर्नलिस्ट मत बनना जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव जर्नलिस्ट बनना, ज़िंदगी में तरक्की करोगे। और आज तक 4 साल से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जाता है, हर तरह से पॉजिटिव सोच रखते हुए काम कर रहा है, और अल्लाह इसको और बहुत तरक्की दे।
اس نے 4 سال میں جتنی ترقی کی ہے بہت سارے چینل نے 40 سال میں نہیں کی اتنی. کیا بات ہے. 40 سال کا سفر جو ہے وہ 4 ماہ میں حاصل کیا ہے ہمارے علی گوڈل صاحب نے اور دی میمن ٹی وی ایچ ڈی نے. تو پوری کوشش کی ہے ہمارے اس چینل نے کہ ایمانداری کے ساتھ پازیٹیو جرنلزم کو آگے بڑھائیں اور آگے کی طرف لے کے جائیں. بہت بہت ایک اور شکریہ. بات پوچھنی چاہیے اس چینل کے تھرو یہ پوچھوں گا, علی گوڈل کو بولوں گا جواب بھی اس چینل پہ دے, اس کو نیند نہیں آتی کیا؟ جس وقت دیکھو جاگ رہا ہے, کام کر رہا ہے, اور یہ اسپرٹ ہی زندگی کی ترقی کا راز ہے. اسپرٹ چاہیے آپ کے اندر کہ آپ کا جو کام ہے وہی آپ کی زندگی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ علی گوڈل کی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے اس اسپرٹ کا ہے جو اس نے ایمانداری سے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو وقت دینا, جس کا آغاز میں آپ نے ذکر بھی کیا. بالکل, جو شخص اسپرٹ دے گا اپنے کام کو, کام نہیں سمجھے گا, کام کو ہی زندگی سمجھے گا, اس کا کامیاب ہونے کا ناکام ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے لائف میں. کیا بات ہے, کام ہی کو زندگی سمجھنا. ناظرین, یہ ایک اور نئی زندگی آپ کے سامنے آ گئی کہ اپنے کام کو اپنی زندگی بنا لیں گے تو پھر آپ کو اس میں تھکن بھی نہیں لگتی اور آپ کو شاید نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. بہت بہت شکریہ عامر تھاڑا صاحب, آپ سے بات کر کے بڑی سادہ انداز میں آج آپ نے جو ہے نا کئی ڈکشنریاں کھول دی ہیں اور کئی چیزوں کو سمجھنے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی. آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے نوجوانوں کو بھی آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس خوبصورت نشست کو اور خوبصورت بنایا. ناظرین کرام, آج کا پروگرام تو یہاں ختم ہوا ہے, لیکن ہماری اس نشست کا اختتام بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان میں نے پہلے کہا کہ سید ریحان قاضی صاحب موجود ہیں اور ان کو سنے بنا اس تقریب کا, ہماری آج کی اس نشست کا اختتام روح پرور ہو نہیں سکتا. ریحان بھائی, آخر میں کوئی روح پرور کلام ہو جائے. بہت اچھی گفتگو عامر بھائی, آپ نے ماشاء اللہ الطاف بھائی آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. میں علی گوڈل کو, پوری ٹیم کو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور علی بھائی جو کوششیں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عروج عطا فرمائے, نظر بس انہیں محفوظ فرمائے. انہی کے لیے ایک میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا, دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا.
ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی عزتیں راحتیں عظمتیں، مل گئی عزتیں راحتیں عظمتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے